جانے والی جد و جہد کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی سیاست، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے ہم جو کچھ قریب میں دیکھتے رہے ہیں وہ عین اسلامی سیاست کے خلاف ہے۔ غیر اسلامی حرکتوں کا نام اسلامک اسٹیٹ رکھ دینے سے وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بن جاتا۔ لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، قتل عام کرنا، بربریت کرنا، دہشت گردی کرنا، اور نام اگر اسلامک اسٹیٹ رکھ لیا جائے تو وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا تھا وہی اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اس کے خد و خال یہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں قبائل کے درمیان جنگ و جدال کا ایک طویل مرحلہ تھا، آپس میں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اوس اور خزرج اور دیگر قبائل۔ اسلامی ریاست کا پہلا کام تھا سیز فائر، سول وار کو اینڈ کرنا، سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انویلنگ این اکنامک سسٹم، ایک معاشی نظام کو مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد آپ نے دنیا کے سامنے آشکارا کیا۔ صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، مدینہ مارکیٹ بنایا، اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پورا معاشی نظام دیا۔ یہ اسلامی ریاست کا دوسرا کام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تیسرا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوسیو اینڈ پلورل کانسٹیٹیوشن، ایک دستور بنایا ریاست کے لیے جس میں سب کے حقوق تھے۔ یہودیوں میں سے بنی قینوقا کا ذکر ہے، بنو نذیر کا ذکر ہے، بنو قریظہ کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، بنی غطفان کا ذکر ہے، اوس کا ذکر ہے، خزرج کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے، اور مہاجرین کا ذکر ہے۔ سب پر مشتمل انکلوسیو کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بتایا کہ مدینے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مدینہ برباد ہوتا ہے تو سب کی بربادی ہے، مدینہ ترقی کرتا ہے تو سب کی ترقی ہے۔ کیپنگ مدینہ سیف فرام فارین فورسز، ری بلڈنگ مدینہ پلان پیش کیا۔ مدینہ کی تعمیر نو آپ کیسا کرنا چاہتی، سڑکیں کیسے ہوں گی، اس کی چوڑائی کیسی ہوگی، سینسس کیسے لیا جائے گا، ساری چیزوں کی تفصیل آپ نے پیش فرمائی۔ نمبر 5 نمبر 6 آپ نے ایک جسٹس کا سسٹم دیا۔ نمبر 7 آپ نے ایجوکیشن کا سسٹم دیا۔ وہ کہا جاتا ہے دنیا کی پہلی ریزیڈنشیل یونیورسٹی تھی، صفہ نام سے صحابہ وہاں پڑھتے تھے۔ نمبر 8 پارٹیسپیشن آف ویمن ان آل اسفیئرز آف لائف، تمام امور میں عورت اپنی فطرت، اپنے مزاج کے مطابق حصے دار تھی، معیشت میں بھی تھی، جنگوں میں بھی وہ جاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ تلوار اٹھا کر نہیں لڑتی تھی، لیکن ان کا بھی شیئر تھا، اور اکانومی میں بھی ان کا شیئر تھا، ایجوکیشن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتی اور تعلیم حاصل کرتی تھی۔ یہ 8 بنیادی چیزوں کا ڈکلیریشن ہوا، اور مدینے کے 10 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست، یہ ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ، جہاں سیز فائر ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک پلان لوگوں کو بتایا، جہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہو، اور جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مدینہ کے بلڈنگ کا پلان دیا، مدینہ کو ایکسٹرنل فورسز سے محفوظ رکھنے کی بات کی، جسٹس کا سسٹم دیا، ایجوکیشن کا سسٹم دیا، اور عورتوں کے پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ اور تیسری اصطلاح ہے وہ خلافت ہے۔ خلافت کے نام سے بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ و جدال کا نام خلافت نہیں ہے، تلوار کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا نام خلافت نہیں ہے، مسلمانوں کو صفوں میں تقسیم کر کے، نظریات میں تقسیم کر کے، مسلکوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کے صفایا کرنے کا نام خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیا چیز ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام پیش کیا اس کا نام اسلامی خلافت، اور دنیا میں یہی بینچ مارک ہے، یہی بلو پرنٹ ہے، اسی کی بنیاد پر دوسروں کو جانچا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس میں نمبر 1 ہے الیکٹڈ لیڈر۔ خلیفہ کوئی اپنے آپ کو براجمان نہیں کر لے گا، اپنے آپ کو منتخب نہیں کر لے گا، اپنا سلیکشن خود نہیں کرے گا، پبلک، عوام، مسلمان اسلامی ریاست کے سٹیزنز الیکشن کریں گے۔ حضرت ابوبکر کے انتخاب کا طریقہ الگ تھا،
حضرت عمر کا طریقہ الگ تھا، حضرت عثمان جس طریقے سے اقتدار پر آئے وہ الگ تھا، حضرت علی جس طرح سے اقتدار پر آئے وہ الگ تھا۔ زمانے کے لحاظ سے سسٹم کو ڈیوائز کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو انوینٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے خلیفہ۔ نمبر 2، خلیفے کی مدد کے لیے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، کنسلٹیٹو گروپ ہوتا ہے، شورائی نظام ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام شورائیت پر مبنی ہے۔ شورائی نظام پایا جاتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ نمبر 3، خلافت میں جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کا خلیفہ امین ہوتا تھا، وہ اس کی جائیداد نہیں ہوتی تھی۔ He was the custodian of public wealth، عوام کے پیسوں کا وہ امین ہوتا تھا، اور پائی کے کا حساب دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ نمبر 4، آسٹیرٹی میجرز، خلیفہ عام انسانوں کی سطح پر زندگی بسر کرتا تھا۔ خلفائے راشدین کے بارے میں کہ عام جو پبلک ہے اس سے بھی نیچے سطح کی زندگی بسر کرتے تھے، سو کی روٹی کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، موٹے دھاڑے کپڑے پہن کر زندگی بسر کرتے تھے۔ آسٹیرٹی میجر، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی سادگی ہوتی ہے، جو عوام میں عوام کے مطابق ہوتا ہے، وہ عوام سے بلند نہیں ہوتا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر نہیں کرتا، اور پبلک کے پیسوں کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔ یہ خلافت میں چوتھی بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر فریڈم آف اسپیچ، وقت کے خلیفہ کو کوئی بھی اٹھ کر سوال کر سکتا ہے، یہ فریڈم تھا پوچھنے کا، بات کرنے کا، لکھنے کا۔ فریڈم آف اسپیچ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے خلافت کا جو صحابہ کرام نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان چاروں صحابہ کرام کے زمانے میں قانون کی بالادستی تھی، قانون سے کوئی بلند نہیں تھا۔ وقت کا خلیفے کا بیٹا بھی جرم کرے تو اسے حاضری دینی پڑتی تھی پولیس کے سامنے، یہ جو جوڈیشری ہے۔ گورنر کا بیٹا بھی ظلم کرتا تو اسے بھی سزا دی جاتی تھی۔ وہ تھا لا کا انفورسمنٹ۔ پھر یہ کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، وقت کے خلیفہ کے خلاف بھی کورٹ میں جایا جا سکتا تھا، اور چیف جسٹس وقت کے خلیفہ کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے سوال کر سکتا تھا، یہ ان کے پاس پایا جاتا تھا۔ اور 8واں ایلیمنٹ وہ یہ تھا کہ ٹرائبل پریجوڈائسز کو، قبائلی عصبیت کو صحابہ کرام نے ختم کیا تھا۔ جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت موجود تھی سارے شہری ایکول تھے، سارے مسلمان تھے، بلیورز تھے، جو نان بلیورز تھے ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام ہوتا، ان کے بھی حقوق دیے جاتے تھے، لیکن عصبیت نہیں تھی، قبائلی تعصب نہیں تھا، آپسی جھگڑے نہیں تھے، آپسی دشمنیاں نہیں تھی۔ اس کی بنیاد پر اسلامی خلافت قائم ہوئی تھی۔ رہتی دنیا تک اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کریں گے تو وہ 8 پہلو جس کا میں نے ذکر کیا، اور اسلامی خلافت کی ذکر کریں گے تو یہ 8 پہلو جس کا میں نے بعد میں ذکر کیا، ان بنیادوں پر دنیا میں کسی کو بھی دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں اسلام کے لیے سازگار ماحول پیدا فرمائے، اسلام کی سربلندی کی راہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اسلام کا خوشگوار بہترین تعارف دنیا کے سامنے آئے، اس کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔